کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ یہ عام ترجمہ جو ہے اس آیت کا ہے، لیکن آپ یہ کمال دیکھیے کہ عربی زبان میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے اسوا اور ایک لفظ ہے قدوہ۔ قدوہ میں اور اسوا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے جو بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، قدوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی منصب پر ہیں، آپ کسی ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کسی جوڈیشری کے جج ہیں، آپ کسی فوج کے سربراہ ہیں، آپ کسی پولیس کے سربراہ ہیں، تو آپ اپنی اس فیلڈ کے تو ماہر ہیں، کوئی دوسرا آپ کا ثانی نہیں ہے، بہت اچھے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی ملک کے اچھے وزیر اعظم ہیں تو آپ کے آئلی جو معاملات ہیں، مطلب فیملی میں آپ ایک اچھے شوہر بھی ثابت ہو گئے، آپ دوستوں میں ایک اچھے دوست بھی ثابت ہو گئے، آپ تجارت میں بہترین لین دین کے اوپر امین بھی ثابت ہو گئے، آپ جو ہے وہ احترام کے قواعد کے اوپر بھی پورے اترتے، تو یہ لازمی نہیں ہے۔ وہ دعا کے اندر جو ہے وہ آپ کسی ایک چیز کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ آپ کسی ایک منصب پر یا کسی ایک عہدے پر آپ کمال آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو قائد کہا جاتا ہے۔ ہم قائد اعظم ان کو کہتے ہیں، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کو ہم قائد اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس فیلڈ کو، کہ اپنی وکالت کو اور اپنے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی جدوجہد میں ایک بہترین کردار ادا کیا۔ لیکن ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں بہت سے جو ہے وہ نشیب و فراز ہم دیکھتے ہیں، بہت سی اونچائیاں، بہت سی گہرائیاں، تو وہ چیزیں بھی ہم نے ان کے اندر دیکھی، تو ہم ان کو قائد کہتے ہیں۔ قدوہ، اب یہ قائد ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے، لیکن اسوا جو ہوتا ہے نا جی، یہ کہتے ہیں کہ تمام زندگی گزارنے کے وہ مراحل اور وہ تمام تر منصب کے جو اللہ نے اس کو دے رکھے ہیں، شوہر ہیں تو وہ کیسے ہیں، وہ بھائی ہیں تو وہ کیسے ہیں، قائد ہیں تو کیسے ہیں، وہ دوست ہیں تو کیسے ہیں، وہ پڑوسی ہیں تو کیسے ہیں، وہ شہردار ہیں تو کیسے ہیں، وہ ہر جس جس چیز میں اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہو تو انہوں نے وہاں پر عدل اور قسط کے ساتھ اپنی ذات کو منوایا ہو۔ تو ایسی شخصیت کہ جو اپنی زندگی میں جڑنے والے تمام تر رشتوں، تمام تر منصب، تمام تر عہدوں کے ساتھ عدل کرتے ہوں، انصاف کرتے ہوں اور قسط کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہوں، تو ان کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں اسوا۔ تو ہمیں یہ جو قرآن کریم نے لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے یہ اتنا خاص ہے کہ یہ اسوہ حسنہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ حسن پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کے اندر دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہے، چاہے وہ صلات کا وقت ہے، چاہے وہ روزے ہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی ہے، اور یہ تمام تر چیزیں۔ تو عربی زبان بہت وسیع زبان ہے جی، قدوہ میں اور اسوا میں وہ فرق کرتی ہے، اور قرآن کریم تو آپ کو پتہ ہے وہ موتی چنتا ہے اور ایک ایک لفظ وہ اپنے ایسے مقام پر لے کر آتا ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے فرمایا میں مامنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت ہیں عالمین کے لیے، جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کہ رحمت للعالمین کا ذکر آپ نے پچھلی آیت میں کیا تھا، جی تو جی ہمیں بطور امتی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم جس نبی کو فالو کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں، اگر وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں تو کہیں ہم عالمین کے لیے زحمت تو نہیں بن گئے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم رحمت کے قوانین پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو جو نبی کریم نبی رحمت کے ساتھ چلنے والا ہے وہ تو رحمت بانٹنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اگر ہم رحمت نہیں بانٹتے تو پھر یقیناً ہم زحمت بانٹتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں رحمت والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی فراز صاحب آپ بات کیجیے۔ جی، آج جو ٹاپک سمرائز کیا ہے زبیر بھائی نے کافی زبردست طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ممبران کے لیے بھی ایک بڑا اس میں خاص پیغام پوشیدہ ہے کہ ہمیں ان بحث مباحثوں سے باہر نکلنا ہوگا کہ یہ دن منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ان نتائج کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے اندر ایک محبت کا اور ایک جذبات کا ایک لگاؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، تو اس کو ہم بہترین اس طور پر معاشرے کے لیے پروڈکٹیو بنائیں۔
نہ کہ ہم ان بحث مباحثوں میں الجھے رہیں کہ جی یہ دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے بالا ہو کے ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ہماری جذباتی وابستگی کا بھی ایک اظہار ہے، اور انسان بطور مسلمان ہمارے لیے یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ ہماری ایک جذباتی وابستگی نبی کریم کی ذات اقدس کے ساتھ ہر وقت موجود رہے، اور اس کو بہترین صورت میں جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ درود کی فارم میں ہم بہترین صورت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم اپنے اوپر ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی کہ کیا ہم رحمت ہیں یا زحمت ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنی ذات کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے رحمت کا سبب بن رہا ہوں یا زحمت کا سبب بن رہا ہوں۔ تو عمومی طور پر ہمارے جو رویے ہیں وہ منفی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے رویوں کو بھی پازیٹیو رکھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو جوڑنا ہے اور بنانا ہے، جیسے نبی کریم نے دوست دشمنوں کے ساتھ بھی تعلق کو ختم نہیں کیا۔ تو یہ وہ اسوہ ہے جو بھی زبیر بھائی نے بہت ہی زبردست انداز میں ایکسپلین بھی کیا کہ ہر زندگی کے شعبے میں ایک متوازن شخصیت کے طور پر ہمیں خود کو ڈیولپ کرنا ہوگا، تاکہ جو اسوہ حسنہ کی ایک مثال اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کر رہا ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو زندگی کے تمام گوشوں میں نمایاں کریں اور تمام گوشوں میں ایک متوازن شخصیت بنے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام ممبرز کو، اور جہاں بھی یہ پیغام جا رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں تنقید کی بجائے، ہمیں انکار کی بجائے، ہمیں لوگوں کے ساتھ جو ان کی جذباتی وابستگی ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن جو معاشرے کے اندر افراتفری پیدا ہوتی ہے تو اس کو مل بیٹھ کے سوچنے کی دعوت دے کر ہم انہیں خیر کی طرف مدعو کریں کہ یہ دن ہم منائیں گے اور مل کے منائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں ان حدود و قیود کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم رحمت بانٹیں اس دن کے اندر بھی، اور زحمت سے بچ جائیں۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جی جی سعد میں صاحب۔ مامنا اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں جی ایک جی بات فراز بھائی کے حوالے سے میں جی بات جی جی کرنا چاہ رہا جی ضرور تھا بات کہ کیجیے۔ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ جی جی بالکل۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ فراز بھائی نے جو بات کی ہے بہت اہم ہے، اور یہ بات سمجھنا ہمارے QWS کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی آسان ترین مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اگر انسانی تربیت کو ہی اپنے سامنے رکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ہماری تربیت کیسے ہوئی ہے اور ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ ہمارے لیے یہ کتنا خوشی کا سبب ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اولاد پیدا ہونے کے بعد جب وہ اولاد بولنے لگتی ہے، تو جب وہ بولنے لگتی ہے تو اس کا کوئی بھی لفظ سیدھا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس کے جملے سارے بے ربط ہوتے ہیں، وہ صرف محض آوازیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آوازیں ہمارے لیے بہت سکون کا سبب ہوتی ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں، ہر جملے کو تعویل بناتے ہیں، اچھا یہ ابھی چاہے اس نے ماما کہا ہے یا نہیں، لیکن ہم ان الفاظوں کو تعویل دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ماما بلا رہا ہے، نہیں نہیں ابھی اس نے آواز دادا کو دی ہے، اب یہ اس کو بھوک لگ رہی ہے تو یہ اب روٹی مانگ رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے۔ تو ہم اس کی ہر بات کو خیر کی طرف تعویل کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے لیے خوشی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس نے بولنا تو شروع کیا ہے نا، آگے چل کر جو ہے یہ بولنا تو ہے، جو یہ بولنا تو یہ سیکھ جائے گا 7 سال میں، 6-7 سال میں یہ بولنا سیکھ جائے گا، پھر 60 سال تک تو یہ گزرے گی یہ زندگی کہ اب کون سا لفظ کس مقام پر بولنا ہے، اس پر تو 60-70 سال لگ جائیں گے، لیکن الفاظ بولنے میں 7 سال لگتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے اس پوری تربیت کو جب ہم دیکھیں گے تو QWS کے ممبرز کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب میرے سامنے کوئی ایسا انسان آتا ہے کہ جو بیچارہ صرف محض لفاظی تک محدود ہے، وہ کسی بھی چیز کو محض اس کی سطحی حالت تک جانتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو صرف لفظوں تک جانتا ہے، تو پھر ہم وہاں پر اپنا رویہ کیوں تبدیل کر دیتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کی طرح اس کو قریب کیوں نہیں لاتے؟ اس کی باتوں میں سے خیر کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ ہم کیوں نہیں تعویل کرتے اس کی بات کو ایک خیر کی طرف، اچھائی کی طرف؟ چاہے وہ جملہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بے ربط سا جملہ ہے، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے، اس نے جو بات کی ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کیسے کی جائے یا کس طرح کی جائے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ہمارا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات میں اس شکر کے ساتھ کہ چلو شکر ہے بات تو کر رہا ہے، بول تو رہا ہے، ابھی بچہ ہے بولنا سیکھ رہا ہے، یہ رویہ ہمارا اپنے ان بھائیوں کے ساتھ یا ان بہنوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جو بیچارے دین میں نئے نئے آتے ہیں، قرآن کے ساتھ نئے نئے جڑتے ہیں، روایات کے ساتھ نئے نئے جڑتے ہیں،
ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس انداز میں بات کرنی ہے. جو چیزیں انہوں نے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا بطور معلم یا بطور استاد یا بطور دوست ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات میں سے خیر ڈھونڈ لیں، اور بجائے کسی زحمت کے، بجائے کسی مزاحمت کے، ہم اسے ایکسیپٹ کریں، اسے اپنے قریب لائیں، اس کی بات کو تسلیم کریں. تو یہ ہمارے کیو ڈبلیو ایس کے ممبرس کو اپنے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ خیر موجود ہے کیو ڈبلیو ایس کے اندر. ہمارے ممبرس جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن بس یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ اگر ہمارے اس نقطے کو سمجھ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی رحمت کے ساتھ ہے کہ آپ ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ آپ نے آگے جو آپ نے رسپانس دینا ہے وہ رحم کے ساتھ ہو، کمپیشن کے ساتھ ہو، کہ آپ ان کو سمجھیں، ایمپتھائز کریں اور ان کا احساس کریں کہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں اپنے دل سے خلوص کے ساتھ اچھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرح بچے کے لیے ہم اس طرح کا ایک رویہ رکھتے ہیں، اسی طرح سب کے ساتھ جس کے پاس اگر زیادہ علم ہو وہ دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس کم علم ہے. زیادہ علم ہونے کا یا فرق طریقے سے سیکھنے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ سمجھیں اس نے کسی اور طرح سے سیکھا ہے. بات تو وہ اچھی کر رہے ہیں، اگین جس طرح آپ نے کہا خیر ڈھونڈے، تو ان کا مقصد کیا ہے اس طرح کی بات کوئی بھی چیز کرنے کا. تو کہیں سے بھی اس میں پھر سارے تفرقات ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح سے لے کے چلنا چاہیں. اور وہی صحیح مقصد ہے ساری تعلیم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا اور عمل کرنے کا، کہ آپ یہ سارے جو ڈویژنس ہیں ان کو ختم کریں، سل کریں، سب کے ساتھ جڑیں، اور جڑ کے ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس مت دیجیے کہ آپ نے یہ کیا لفظ استعمال کیا یا یہ کیا بات کی. یہ بس دیکھیے کہ مقصد کیا ہے ہر ایک کا، اور مقصد ہر ایک کا 90% آف دا ٹائم نیک ہی ہوتا ہے. صرف ہم ادھر ادھر سے اس کو، کیونکہ ہم اس سے فیملیئر نہیں ہوتے تو ہم اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، تو اس میں ہماری بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ ہر ایک انسان کو اس کی وہ دیں، الاؤنس دیں کہ وہ بھی اپنی بات کر سکے، اس کو ایکسیپٹنس دیں اور ساتھ پھر اپنی بھی بات کہہ لیں اس طرح سے اچھے طریقے سے کہ تکلیف نہ ہو، تو ان کو بھی نہ ہو اور آپ بھی سمجھ لیں، تو بہت سارے معاملات جو ہیں ان کی یہ جس طرح کی خواہ کی جو کھڑی ہو جاتے ہیں اختلافات کے اوپر بحث مباحث سے، وہ سب ختم ہو جائیں گے. آپ اپنی طرف سے اس کا پوائنٹ آف ویو پازیٹیو ہی لیجئے. جب اپنی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو آپ کو ہر انسان کی بات کے اندر پازیٹیو ایلیمنٹ نظر آنے لگ جاتا ہے. اس پہ فوکس کریں اور وہیں سے بات کو بڑھائیں آگے. باقی چیزیں ادھر ادھر کی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں.